السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن کے ہمارا جو اسٹڈی سرکل کا جو سلسلہ جاری ہے گزشتہ کئی سال سے، تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ درمیان میں ہم مختلف موضوعات پر کوئی کتاب بھی سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کتاب پر بھی اجتماعی مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات نامی کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کیا تھا، اور اب ہم نے گزشتہ 2 نشستوں سے سنت کی آئینی حیثیت پر جو ہے وہ مطالعہ ہمارا جاری ہے الحمدللہ۔ تو آج یہ انشاءاللہ اس سلسلے کی ہماری تیسری نشست ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں مطالعے کو، اور آغاز کے لیے جو ہے وہ میں حامد قیوم بھائی سے ہی درخواست کروں گا کہ آپ اس کو شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصب نبوت، صحیح اور غلط تصور کا فرق۔ صفحات گزشتہ میں سنت کی آئینی حیثیت کے متعلق ڈاکٹر عبدالودود صاحب اور مصنف کی جو مراسلت ناظرین کے ملاحظہ سے گزری ہے، اس کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کا ایک اور خط وصول ہوا جس کے ذیل میں مصنف کے جواب کے ساتھ درج کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خط: مولانا محترم، السلام علیکم۔ آپ کا خط مورخہ 8 اگست ملا۔ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد بات ذرا اطمینان سے ہو سکے گی۔ آپ نے اپنے خط مورخہ 26 جون میں میرے پہلے سوال کے جواب کے اختتام پر فرمایا تھا۔ دوسرے سوالات چھیڑنے سے پہلے آپ کو یہ بات صاف کرنی چاہیے تھی کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنا دینے کے سوا دنیا میں کوئی اور کام کیا تھا یا نہیں، اور اگر کیا تھا تو کس حیثیت میں؟ نیز یہ بھی کہ پہلے آپ یہ بات صاف کریں کہ آیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے خود کوئی چیز ہے یا نہیں، اور اس کو آپ قرآن کے ساتھ ماخذ قانون مانتے ہیں یا نہیں، اور نہیں مانتے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ چنانچہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے موجودہ خط میں مسئلہ زیر بحث کے صرف اسی حصے پر گفتگو کروں اور اس کے باقی اجزاء آئندہ کے لیے ملتوی کر دوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے اولین خط مورخہ 21 مئی میں صاف طور پر یہ عرض کیا تھا کہ مجھے نہ تو سنت کی حقیقی اہمیت سے مجال انکار ہے اور نہ اس کی اہمیت کو ختم کرنا مقصود۔ چنانچہ آپ کا یہ سوال کہ میرے نزدیک سنت رسول اللہ بجائے خود کوئی چیز ہے یا نہیں غیر ضروری سوال ہے۔ البتہ میرے نزدیک سنت کا مفہوم آپ سے مختلف ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ آیا میں سنت کو قرآن کے ساتھ ماخذ قانون مانتا ہوں یا نہیں، میرا جواب نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اجازت دیجئے کہ میں پہلے اس بات کو صاف کر لوں کہ آیا رسول اللہ نے قرآن سنا دینے کے سوا دنیا میں کوئی کام کیا تھا یا نہیں، اور اگر کیا تھا تو کس حیثیت میں؟ جب اس کا جواب سامنے آ جائے گا تو دلیل خود بخود سامنے آ جائے گی۔ ویسے یہ مولانا کی فراست ہی تھی کہ انہوں نے پہلے خط میں یہ بات مطلب ان کی نکال لی، اور اب یہ خود بول رہے ہیں کہ میں جو ہے نہیں مانتا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ مجھے آپ سے 100% اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بھی تھے اور قاضی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد کی تربیت کی اور تربیت یافتہ افراد کو ایک منظم جماعت کی شکل دی، پھر ایک ریاست قائم کی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس بات پر آپ سے اتفاق نہیں کہ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا تھا یہ وہ سنت ہے جو قرآن کے ساتھ مل کر حاکم اعلیٰ کے قانون برتر کی تشکیل و تکمیل کرتی ہے۔ بے شک حضور کے حاکم اعلیٰ کے قانون کے مطابق معاشرے کی تکمیل تو فرمائی، لیکن یہ کہ کتاب اللہ کا قانون نعوذ باللہ نامکمل تھا، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کیا اس سے اس قانون کی تکمیل ہوئی، میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ میرے نزدیک وحی پانے کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔
لیکن رسالت کے فرائض جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیے، ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی انہی خطوط پر معاشرے کا مقام عمل میں لایا جا سکے اور یہ تسلسل قائم رہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما انزل اللہ کو دوسروں تک پہنچایا تو امت کا بھی فریضہ ہے کہ ما انزل اللہ کو دوسروں تک پہنچائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما انزل اللہ کے مطابق جماعت بنائی، ریاست قائم کی اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا تو امت کا بھی فریضہ ہے کہ انہی خطوط پر عمل کرے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما انزل اللہ کے مطابق معاملات کے فیصلے کیے تو امت بھی ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کرے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاورہم فی الامر کے مطابق امور سلطنت میں مشاورت سے کام لیا تو امت بھی ایسا ہی کرے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 23 سالہ غزوات میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے تو امت بھی انہی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر جنگ کرے۔ چنانچہ ما انزل اللہ کے مطابق تربیت، جماعت بندی، ریاست کا قیام، مشاورت، قضاء، غزوات، یہ سارے کام امت کرے تو یہ سنت رسول اللہ ہی کی پیروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ما انزل اللہ پہ عمل کرتے ہوئے معاشرے کی تشکیل کی، اور سنت رسول اللہ کی پیروی یہ ہے کہ ہر زمانے کی امت زمانے کے تقاضوں کے مطابق ما انزل اللہ پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کی تشکیل کرے۔ موجود وقت میں ہم جو بھی طرز حکومت، حالات اور موجودہ تقاضوں کے مطابق مناسب سمجھیں عمل میں لائیں، لیکن ما انزل اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر یہی سنت رسول اللہ پر عمل ہوگا۔ اگر ہم ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر جو ما انزل اللہ نے متعین کیے ہیں جنگیں لڑیں تو یہی سنت رسول اللہ پر عمل ہوگا۔ لیکن اگر جیسا کہ ایک مقامی اخبار میں ایک مولوی صاحب نے گزشتہ ہفتے لکھا تھا کہ حضرت عمر کی فوج کو ایک قلعہ فتح کرنے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ فوج نے کئی دن مسواک نہیں کی تھی، یا یہ کہ آج کے ایٹمی دور میں جنگ کے اندر تیروں کا استعمال ہی ضروری ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگوں میں تیر استعمال کیے تھے، تو اس سے بڑھ کر سنت رسول اللہ سے مذاق کیا ہو سکتا ہے۔ ان تمام اعمال میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں کیے وہ اسی ما انزل اللہ کا جو کتاب اللہ میں موجود ہے اتباع کرتے تھے، اور امت کو بھی یہی حکم ملا کہ اسی کا اتباع کہیں۔ جہاں اتبعوا ما انزل اللہ الیک من ربکم کہہ کر امت کے افراد کو تلقین کی، وہاں یہ بھی اعلان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کا اتباع کرتے ہیں۔ قل اتبع ما یوحى الی من ربی، نامعلوم آپ کن وجوہات کی بنا پر کتاب اللہ کے قانون کو نامکمل قرار دیتے ہیں، کم از کم میرے تو یہ تصور بھی جسم میں کپ کپی پیدا کر دیتا ہے۔ کیا آپ قرآن کریم سے کوئی ایسی آیت پیش فرمائیں گے جس سے معلوم ہو کہ قرآن کا قانون نامکمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے صرف ایک ضابطۂ قوانین کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، بلکہ اس کی ابتدا ہی ان الفاظ سے کی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر معاملات زندگی میں فیصلوں کے لیے اس ضابطۂ حیات کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی واضح طور پر اعلان کر دیا کہ یہ ضابطۂ قانون مفصل ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، بلکہ مومن اور کافر کے درمیان تمیز یہ رکھ دی کہ وہی وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کیا قرآن کریم کو کتاب عزیز ایک غالب کتاب کہہ کر نہیں پکارا گیا؟ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا کا اعلان یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ قانون خداوندی مکمل ہو چکا ہے اور جو کچھ باقی رہتا تھا وہ پورا ہو گیا۔
کافر بھی تو اس کتاب کے علاوہ کوئی چیز اپنی تسلی کے لیے چاہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ کتاب ان کے لیے کافی نہیں، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ چونکہ دین کا تقاضا یہ تھا کہ کتاب پر عمل اجتماعی شکل میں ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص قرآن پر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرے اور دوسرا اپنی سمجھ کے مطابق، اسی لیے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک زندہ شخصیت کی ضرورت ہے۔ اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ جہاں اجتماعی نظام کے قیام کا سوال ہو، وہاں پہنچانے والے کا مقام بہت آگے ہوتا ہے، کیونکہ پیغام اس نے اس لیے پہنچایا کہ وہی اس کے سوا اور کسی کو نہیں، اور کسی کو ملتی نہیں۔ چنانچہ قرآن نے اسی لیے واضح کر دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز ملت بھی تھے، اور سنت رسول اللہ پر عمل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسی طرح مرکزیت کو قائم رکھا جائے۔ چنانچہ اسی نقطہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں واضح کر دیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ظاہر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ اگر اس کا مقصد واضح و نصیحت نہیں، اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے مرکز ملت کے قیام کو مسلسل عمل میں لایا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس ضابطۂ قانون پر چلانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا اور آئندہ مرکز ملت کا مقصد رہے گا، اس ضابطۂ قانون کو نامکمل قرار دے دیا جائے۔ آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں سر انجام دیے، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوزیشن کیا تھی؟ میرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کر دکھایا وہ ایک بشر کی حیثیت سے، لیکن ما انزل اللہ کے مطابق دکھایا۔ میرا یہ جواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض رسالت کی سر انجام دہی ایک بشر کی حیثیت سے تھی، میرے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ خود کتاب اللہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ انا بشر مثلکم۔ قرآن کی آیت سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام مملکت کی انجام دہی میں ایک بشر کی حیثیت رکھتے تھے، اور کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں بھی ہو جاتی تھی۔ استغفر اللہ ربی من الذنب۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قریب۔ اگر یہ اجتہادی غلطیاں ایسی ہوتی جن کا اثر دین کے اہم گوشے پر پڑتا تو خدا کی طرف سے اس کی تادیب بھی آ جاتی، جیسے کہ ایک جنگ کے موقع پر بعض لوگوں نے پیچھے رہنے کی اجازت چاہی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی۔ اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اسی طرح سورہ عبس میں ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ مندرجہ بالا تصریحات سے ظاہر ہے کہ وحی کی روشنی میں امور سلطنت کی سر انجام دہی میں جزئی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امور کو ایک بشر کی حیثیت سے سر انجام دیتے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے دو نتائج لازماً پیدا ہوتے۔ اولاً یہ تصور کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ ایک نبی کی حیثیت سے کیا، اس لیے عام انسان اس کو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آج بھی مایوسی کی عالم میں بعض جگہ یہ تصور پایا جاتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا وہ عام انسانوں کے بس کا روگ نہیں اور وہ دوبارہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تصور بجائے خود سنت رسول اللہ کی پیروی کی نفی ہے۔ دوسرا نتیجہ اس کا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبیوں کے آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پھر سے اس قسم کا معاشرہ قائم کر سکیں۔ چونکہ عام انسان ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ خود سوچئے کہ یہ دونوں نتائج کس قدر خطرناک ہیں جو اس تصور کے نتیجے کے طور پر ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ایک نبی کی حیثیت سے کیا۔ ختم نبوت انسانیت کے سفر زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں سے شخصیتوں کا دور ختم ہوتا ہے اور اصول و اقدار کا دور شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ تصور کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا ایک نبی کی حیثیت سے کیا، ختم نبوت کے اصول کی تردید کے مترادف ہے۔ وما محمد الا رسول جیسی واضح آیات کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ جو کرتے تھے وحی کی رو سے کرتے تھے اور وحی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ختم ہو گیا، اس بات کا اعلان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دین کا سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا۔ حضرات خلفائے کرام اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وحی الکتاب کے اندر محفوظ ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کرتے تھے باہمی مشاورت سے کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ سلطنت کی وسعت کے ساتھ تقاضے بڑھتے گئے، اس لیے آئے دن نئے نئے امور سامنے آتے تھے جن کے تصفیے کے لیے اگر کوئی پہلا فیصلہ مل جاتا جس میں تبدیلی کی ضرورت نہ ہوتی تو اسے اعلیٰ حال ہی قائم رکھتے تھے۔ اگر اس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی تو باہمی مشاورت سے تبدیلی کر لیتے اور اگر نئے فیصلے کی ضرورت ہوتی تو باہمی مشاورت سے نیا فیصلہ کر لیتے۔ یہ سب کچھ قرآن کی روشنی میں ہوتا تھا، یہی طریقہ رسول اللہ کا تھا اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں نے قائم رکھا۔ اسی کا نام اتباع سنت رسول اللہ تھا۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کرتے تھے وحی کی رو سے کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو اپنی طرف سے بھیجی ہوئی ایک قسم کی وحی پر نعوذ باللہ تسلی نہ ہوئی، چنانچہ دوسری قسم کی وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ یہ دو رنگی وحی آخر کیوں؟ پہلے آنے والے نبیوں پر جب وحی نازل ہوئی تو اس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ تھا، تو کیا اس اللہ کے لیے جو ہر چیز پر قادر ہے یہ بڑا مشکل تھا کہ دوسری قسم کی وحی جس کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کا قرآن میں اشارہ کر دیا؟ مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر آپ آیت کی طرف اشارہ فرما سکیں مشکور ہوں گا۔ والسلام، مخلص عبد الودود۔ جی، یہ ابھی اتنا تفصیل سے جو لیٹر ہے یہ حامد قیوم بھائی نے پڑھا ہے ابھی، جو عبد الودود صاحب نے لکھا، اور اس لیٹر کے مندرجات سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو بات ہم شروع میں کر رہے تھے کہ ان کے اعتراض اٹھانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ قرآن اور سنت کے حوالے سے اس انداز میں گفتگو کریں جیسے بہت ہی مسلمانوں کے لیے درد دل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور اسی کے اندر سے جو ہے وہ ایسا نقطہ نکالیں کہ جس سے پوری سنت اور اس کے علم کے اوپر جو ہے وہ اس کی جڑ کٹتی ہو اس کی۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ مولانا کا جواب ہم اب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حامد قیوم بھائی کنٹینیو کریں گے آپ؟ جی میں کروں گا جواب۔ محترمی و مکرمی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ عنایت نامہ مورخہ 17 اگست 1960 عیسوی میلاد۔ اس تازہ عنایت نامے میں آپ نے اپنے پیش کردہ ابتدائی 4 سوالات میں سے پہلے سوال پر
بحث رکھتے ہوئے نبوت اور سنت کے متعلق اپنے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کا تصور نبوت ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بنیاد ہی میں غلطی موجود ہو تو بات کی ان سوالات پر جو اسی بنیاد پر اٹھتے ہیں بحث کر کے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ میرے جواب پر مزید سوالات اٹھانے کی بجائے ان اصل مسائل پر گفتگو فرمائیں جو میں نے اپنے جواب میں بیان کیے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس گزارش کو قبول کر کے اولین بنیادی سوال پر اپنے خیالات ظاہر فرمائے ہیں۔ اب میں آپ کی اور ان دوسرے لوگوں کی جو اس غلط فہمی میں گرفتار ہیں کچھ خدمت انجام دے سکوں گا۔ نبوت اور سنت کا جو تصور آپ نے بیان کیا ہے وہ قرآن مجید کے نہایت ناقص مطالعے کا نتیجہ ہے، اور غضب یہ ہے کہ آپ نے اس ناقص مطالعے پر اتنا اعتماد کر لیا کہ پہلی صدی سے آج تک اس بارے میں ساری امت کے علماء اور عوام کا بالاتفاق جو عقیدہ اور عمل رہا ہے اسے آپ غلط سمجھ بیٹھے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ خیال کر لیا ہے کہ پونے 1400 سال کی طویل مدت میں تمام مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کو سمجھنے میں ٹھوکر کھا گئے ہیں۔ ان کے تمام علماء قانون نے سنت کو ماخذ قانون ماننے میں غلطی کی ہے، اور ان کی تمام سلطنتیں اپنا قانونی نظام اس بنیاد پر قائم کرنے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہیں۔ آپ کے ان خیالات پر تفصیلی گفتگو تو میں آگے کی سطور میں کروں گا، لیکن اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل سے اپنے دینی علم کی مقدار کا خود جائزہ لیں اور خود ہی سوچیں کہ وہ علم جو آپ نے اس بارے میں حاصل کیا ہے کیا وہ اتنے بڑے زوم کے لیے کافی ہے؟ قرآن تنہا آپ ہی نے تو نہیں پڑھا ہے، کروڑوں مسلمان ہر زمانے میں اور دنیا کے ہر حصے میں اس کو پڑھتے رہے ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ بھی اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں جن کے لیے قرآن کا مطالعہ ان کے بہت سے مشاغل میں سے ایک ضمنی مشغلہ نہیں رہا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی عمریں اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے اور اس کے مضمرات سمجھنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے میں صرف کر دی ہیں۔ آخر آپ کو یہ غلط فہمی کیسے لاحق ہو گئی ہے کہ نبوت جیسے بنیادی مسئلے میں یہ سب لوگ قرآن کا منشا بالکل الٹا سمجھ بیٹھے ہیں، اور صحیح منشا صرف آپ پر اور آپ جیسے چند اصحاب پر اب منکشف ہوا ہے؟ پوری تاریخ اسلام میں آپ کسی ایک قابل ذکر عالم کا بھی نام نہیں لے سکتے جس نے قرآن سے منصب نبوت کا وہ تصور اخذ کیا ہو جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور سنت کی وہ حیثیت قرار دی ہو جو آپ قرار دے رہے ہیں۔ اگر ایسے کسی عالم کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں تو براہ کرم اس کا نام دیجیے۔ نمبر 1، منصب نبوت اور اس کے فرائض۔ آپ کی عقل و ضمیر سے یہ مخلصانہ اپیل کرنے کے بعد اب میں آپ کے پیش کردہ خیالات کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ آپ کی ساری بحث 10 نکات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلا نقطہ خود آپ کے الفاظ میں یہ ہے: مجھے آپ سے 100% اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بھی تھے، حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے، سپہ سالار بھی۔ آپ نے افراد کی تربیت کی اور تربیت یافتہ افراد کو ایک منظم جماعت کی شکل دی، پھر ایک ریاست قائم کی۔ یہ 100% اتفاق جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں دراصل 1% بلکہ 1/1000% بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض معلم، حاکم، قاضی وغیرہ مانا ہے، مامور من اللہ کی لازمی صفت کے ساتھ نہیں مانا ہے، حالانکہ سارا فرق اسی صفت کے ماننے اور نہ ماننے سے واقع ہوتا ہے۔ آگے چل کر آپ نے خود یہ بات واضح کر دی ہے کہ آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے کام رسول کی حیثیت میں نہیں بلکہ ایک عام انسان کی حیثیت میں تھے، نعوذ باللہ، اور اسی وجہ سے اس حیثیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو کام کیا ہے اسے آپ وہ سنت نہیں مانتے جو ماخذ قانون ہو۔ دوسرے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نزدیک ایک معلم تھے، مگر خدا کے مقرر کردہ نہیں، بلکہ جیسے دنیا میں اور استاد ہوتے ہیں ویسے ہی ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاضی تھے، مگر خدا نے آپ کو اپنی طرف سے قاضی مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ دنیا کے عام ججوں اور مجسٹریٹوں کی طرح ایک جج یا مجسٹریٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ یہی پوزیشن حاکم اور مزکی مزکی یہی پوزیشن حاکم اور مزکی اور قائد و رہنما کے معاملے میں بھی آپ نے اختیار کی ہے کہ ان میں سے کوئی منصب بھی آپ کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مامور من اللہ ہونے کی حیثیت سے حاصل نہ تھا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پھر یہ مناصب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے حاصل ہوئے؟ کیا مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں نے با اختیار خود آپ کو اپنا لیڈر منتخب کیا تھا اور اس قیادت کے منصب سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا دینے کے بھی مجاز تھے؟ کیا مدینہ پہنچ کر جب اسلامی ریاست کی بنا ڈالی گئی اس وقت انصار و مہاجرین نے کوئی مجلس سے مشاورت منعقد کر کے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس ریاست کے صدر اور قاضی اور افواج کے قائد اعلیٰ ہوں گے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی دوسرا مسلمان بھی ان مناصب کے لیے منتخب ہو سکتا تھا؟ اور کیا مسلمان اس کے مجاز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سب مناصب یا ان میں سے کوئی منصب واپس لے کر باہمی مشورے سے کسی اور کو سونپ دیتے؟ پھر کیا یہ بھی واقعہ ہے کہ مدینے کی اس ریاست کے لیے قرآن کے تحت تفصیلی قوانین اور ضابطے بنانے کی غرض سے کوئی لیجسلیچر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قائم کی گئی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مشورے سے قانون کا منشا معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہوں اور اس مجلس کی رائے سے قرآن کا جو مفہوم متعین ہوتا ہو اس کے مطابق ملکی قوانین بنائے جاتے ہوں؟ اگر ان سوالات کا جواب اثبات میں ہے تو براہ کرم اس کا کوئی تاریخی ثبوت ارشاد فرمائیں، اور اگر نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رہنما، فرمانروا، قاضی، شارع اور قائد اعلیٰ بن بیٹھے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت آپ قرار دے رہے ہیں، کیا قرآن بھی آپ کی وہ حیثیت قرار دیتا ہے؟ اس سلسلے میں ذرا قرآن کو کھول کر دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم و مربی، اس کتاب پاک میں 4 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت کی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور یاد رکھو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر۔ سورۃ البقرہ آیت 129۔ جس طرح ہم نے تمہارے اندر خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا یا تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت 151۔ اللہ نے ایمان لانے والوں پر احسان فرمایا جبکہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 164۔ وہی ہے جس نے امیوں کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے
اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ ان آیات میں بار بار جس بات کو بتاکید دہرایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صرف آیات قرآن سنا دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس کے ساتھ بعثت کے 3 مقصد اور بھی تھے۔ ایک یہ کہ آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، دوسرے یہ کہ اس کتاب کے منشا کے مطابق کام کرنے کی حکمت سکھائیں، اور تیسرے یہ کہ آپ افراد کا بھی اور ان کی اجتماعی حیثیت کا بھی تزکیہ کریں، یعنی اپنی تربیت سے ان کی انفرادی اور اجتماعی خرابیوں کو دور کریں اور ان کے اندر اچھے اوصاف اور بہتر نظام اجتماعی کو نشو و نما دیں۔ ظاہر ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم صرف قرآن کے الفاظ سنا دینے سے زائد ہی کوئی چیز تھی، ورنہ اس کا الگ ذکر کرنا بے معنی تھا۔ اسی طرح افراد اور معاشرے کی تربیت کے لیے آپ جو تدابیر بھی اختیار فرماتے تھے وہ بھی قرآن کے الفاظ پڑھ کر سنا دینے سے زائد ہی کچھ تھی، ورنہ تربیت کی اس الگ خدمت کا ذکر کرنے کے کوئی معنی نہ تھے۔ اب فرمائیے کہ قرآن کو پہچاننے کے علاوہ یہ معلم اور مربی کے مناسب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے ان پر آپ خود فائز ہو بیٹھے تھے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر مامور فرمایا تھا؟ کیا قرآن کی انصاف اور مقرر تصریحات کے بعد کسی کتاب پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ یہ دونوں مناسب رسالت کے اجزاء نہ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مناسب کے فرائض اور خدمات بحیثیت رسول نہیں بلکہ اپنی پرائیویٹ حیثیت میں انجام دیتے تھے؟ اگر نہیں کہہ سکتا تو بتائیے کہ قرآن کے الفاظ سنانے سے زائد جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کتاب و حکمت کے سلسلے میں فرمائیں اور اپنے قول و عمل سے افراد اور معاشرے کی جو تربیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اسے من جانب اللہ ماننے اور سند تسلیم سے انکار خود رسالت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر حامد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں تک ہم نے ایک نقطہ جو ہے وہ پڑھا ہے اور آج کی نشست میں اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، یہ کنٹینیو کرے گا انشاءاللہ، اور اس میں کافی سارے اور بہت سارے نکات ہیں جو اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ان کو ہم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے تمام بھائیوں سے کہ جن بھائیوں نے شروع کی نشستوں میں شرکت نہیں کی ہے تو وہ اس کتاب کو ذرا شروع سے ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور جو آج کا حصہ ہے اسے بھی دوبارہ سے ایک مرتبہ تمام بھائی جو پڑھ لیں، تاکہ پھر ہم ایک ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی بھی سوالات ہمارے ذہن میں اٹھ رہے ہوں یا کنفیوژنز ہوں تو ان پر ڈسکس کرتے چلے جائیں۔ تو آج ہم نے جتنا مطالعہ کیا ہے اس سلسلے میں آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، کوئی سوال یا آپ کوئی تلخیص پیش کرنا چاہتے ہوں، کوئی نقطہ اٹھانا چاہتے ہوں، تو آپ ابھی چند منٹ ہیں اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ ہاں بھائی، اس کی کتاب کی سافٹ کاپی پڑھی ہے گروپ میں جیسے آپ پہلے ڈالتے ہیں؟ جی اسے گروپ میں ڈال دیتے ہیں جی۔ اچھا، تو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے وہ باذن اللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ آج کی نشست کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔